فطرت کے اصولوں کے خلاف بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری اس اندھی دشمنی میں ہم سائنسی دنیا میں ہونے والے معرکۃ الآراء اور بڑے حیرت انگیز کارناموں کی نہ قدر کر پا رہے ہیں نہ ان سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور اگر ہو رہے ہیں تو مجبوراً۔ ٹیلی کمیونیکیشن اور کمپیوٹنگ کی دنیا میں آج دنیا کا کونا کونا وائرلیس ٹیکنالوجی سے جڑ گیا ہے۔ ریگستانوں سے لے کے سمندروں تک، پہاڑوں کی اونچائیوں سے لے کے غاروں کی گہرائیوں تک کوئی شخص کسی سے گفتگو کر سکتا ہے، تصاویر لے اور بھیج سکتا ہے۔ کمپیوٹنگ میں وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ عقل حیران رہ جائے۔ خود میں اپنی انگلیوں سے چھوئے بغیر محض آواز کے ذریعے ایک پوری کی پوری رپورٹ نہ صرف کمپیوٹر کو لکھوا سکتا ہوں بلکہ چھپوا کے نکلوا سکتا ہوں۔ انٹرنیٹ نے دنیا کے کونے کونے کو جوڑ کے گویا ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دیا جہاں پہ ہر شخص سے ربط قائم کر سکتا ہے۔ روبوٹکس نے وہ کمال دکھایا کہ ایک پوری کی پوری کار جڑ کے پینٹ ہو کے تیار کارخانے سے نکلتی ہے کسی انسان کے چھوئے بغیر۔ بنگلور میں بیٹھے پروفیسر کیون وارڈوک سائنسداں جن کو سائبورگ کہا جاتا ہے، وہ صرف سوچتے ہیں اور لندن میں ان کے گھر کا ریفریجریٹر کا سوئچ اپنے آپ کھلتا یا بند ہو جاتا ہے۔ کاربن ڈیٹنگ اور ڈی این اے ٹیکنالوجی کے ذریعے لاکھوں سال پرانے حالات کا ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے کلوننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک مینڈ ڈالی نام کی تیار کر لی، بنا والدین کے بلکہ ہیومن ایمبریو سٹیم سیلز تک بنا ڈالا۔ ساؤتھ کوریا میں ہمیں بڑی گہری سائنس جاننے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے اب مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے ہم بارہا کہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے ہاں نہ، یا پیر صاحب کے ہاں، بلکہ پیر صاحب کہاں جاتے ہیں، وہ خود بھی تو کسی نہ کسی طبیب یا ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں۔ کیوں اب بھوت پریت کالا جادو ایسے واقعات زیادہ سنائی نہیں دیتے؟ کہاں رفو چکر ہو گئے یہ سب؟ کیونکہ اب سائنسی آلات کے ذریعے ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، ان دھوکے بازیوں پہ پر سے پردہ چاک کیا جا سکتا ہے۔ اس مغرب دشمنی نے ہمیں سائنس دشمن بنا دیا، اور سائنس دشمنی کے ساتھ ناشکری شامل کر لیجئے تو پھر دیکھیے کہ کیا شکل بنی ہماری۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور خدا کے حکم کے بنا سائنسدان ہمیں اپنی یہ دریافتیں ہم تک نہیں پہنچا پاتے، تو پھر کیوں ہم ان کی قدر نہیں کرتے جنہیں خدا نے چنا ہم تک ان دریافتوں کو پہنچانے کے لیے؟ بجلی یعنی نور کو ایک انکینڈسنٹ لیمپ کے ذریعے تھامس الوا ایڈیسن نے ہم تک پہنچایا، کبھی ہم اس کی برسی کو یاد کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے سائنسداں جنہوں نے بڑے خطرے مولے، اپنے بچوں پر ٹیکے آزمائے، اپنی جان کو خطروں میں ڈالا تاکہ ہمارے لیے اچھی ادویات دوائیں بنے، کیا بھول کے بھی کبھی ہم ان کی برسی مناتے ہیں جس طرح ہم چھوٹے چھوٹے شہروں میں عرس مناتے ہیں؟ کبھی ہم بھول سے بھی شکریہ کہتے ہیں ان عظیم سائنسدانوں کا جنہوں نے ہماری زندگی کو آرام دہ بنایا، ہماری بیماریوں پہ علاج اور ہمارے مکانوں میں تکلیف دور کرنے والی چیزیں پہنچائیں؟ بلکہ ہمارا رویہ تو یہ ہو گیا کہ کبھی کبھار سائنس میں جب کوئی ناکامی سائنسی دنیا میں ہوتی ہے، جیسے اسپیس شٹل ایکسپلوڈ ہو گیا، تو باضابطہ بعض مسلم حلقوں میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دیکھا کیسا ہوتا ہے انجام خدا کے معاملوں میں دخل اندازی کرنے کا، کیسی جاہلیت ہے یہ۔ چھوٹی سی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس ایکسپلوژن کا پتہ بھی ہمیں سائنسدانوں ہی نے دیا، ورنہ تو ہماری ننگی آنکھ دیکھ بھی نہ پاتی۔ مغرب کو چھوڑیے، خود ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی صنف نازک کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں ہماری دلت ہیں۔ جمہوری معیار پہ دیکھا جائے تو مسلم امہ کا 93% غلامی کی زندگی یا کم و بیش غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی صرف 7% مسلمان پوری طرح جمہوری آزادیوں سے سرفراز ہیں۔ اب ان 93% میں کی 50% گویا ہم 45-47% مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں ہم صرف اس لائق سمجھتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھیں، ہمارے بچے بڑھائیں اور ہماری غذا تیار کر دیں۔ میں شکر کرتا ہوں کہ میں مسلم لڑکی بن کے پیدا نہیں ہوا، ورنہ نہ ہوتی میرے لیے مسجد، نہ خطبہ، نہ عیدگاہ، نہ میرے لیے کھیل ہوتے، نہ کوئی پبلک پلیسز۔ گویا کہ میرا نہ دل ہے نہ میری خواہشیں، میرے لیے نہ ہوتے جمس یا سوئمنگ پولز، فتح کے نقارے، مقابلے، کوئی پبلک آفس یا عوام کی عیش مجھے نصیب نہ ہوتی، بلکہ بعض مسلم ممالک میں ڈرائیونگ لائسنس بھی مجھے نہ ملتا اور میں اکیلے سفر بھی نہ کر پاتی، اور ہر لمحہ میرے شوہر کے منہ سے لفظ طلاق کے میری زندگی اجیرن بنی رہتی۔ پھر میں کیسے مان لوں کہ مومن کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ ہمارے ہاں سن 2001 کا ایک مستند سروے موجود ہے جسے زویا حسن اور ریتو مینن نے ORG مارک کے ساتھ مل کے کروایا تھا، ہندوستان کے 12 ریاستوں کے 40 اضلاع کا، جہاں 10,000 مسلم خواتین کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس طرح یہ بڑا ریلائبل سروے گنا جا سکتا ہے۔ کیا نتائج ہیں اس سروے کے؟ اوسطاً مسلم خواتین میں الٹریسی یعنی جہالت 60% ہے، شمالی ہند میں یہ فیصد بڑھ کر 85% ہو جاتا ہے، اور عجب نہیں کہ پھر وہاں پولیو کو
امپورٹنس کی وجہ مانا جاتا ہے۔ صرف 10% مسلم لڑکیاں ہائر سیکنڈری اسکول مکمل کر پاتی ہیں اور صرف 3.5% کالج تک پہنچ پاتی ہیں، جبکہ شیڈیول کاسٹ لڑکیاں 4.25% پہنچتی ہیں کالج تک۔ صرف 14% مسلم خواتین اپنی کمائی کا کچھ ذریعہ رکھتی ہیں، جبکہ شیڈیول کاسٹ میں 30%، 30% اور ادر بیکورڈ کمیونٹیز میں 22% کماتی ہیں۔ شہری علاقوں میں یہ فیصد گر کے 11.25% ہو جاتا ہے اور دیہی علاقوں میں بڑھ کے 20%۔ شادی کے معاملے میں تو مسلم لڑکی کی گویا اپنی مرضی ہی نہیں۔ اوسطاً عمر جب مسلم لڑکی کی شادی ہوتی ہے 15.5 سال کے قریب ہے۔ 60% لڑکیوں کی شادی 17 سال کی عمر سے پہلے کر دی جاتی ہے۔ ان میں سے 70% شادی شدہ لڑکیوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ عمر نامناسب لگی شادی کی۔ ویسے آپ کو یاد ہے کہ قانونی طور پہ 18 سال سے نیچے شادی کی اجازت نہیں ہے، گویا 60% مسلم شادیاں غیر قانونی ہیں۔ اور یہ بات انہونی نہیں کہ ان میں سے جو زیادہ پڑھی لکھی تھیں وہ جلد شادی کے خلاف تھیں اور بڑی عورتوں کے مقابلے میں کم سن لڑکیاں، کم عمر والی بچیاں عام طور پہ جلدی شادی کی مخالفت کرتی تھیں۔ بڑا افسوس کہ 20% سے کم لڑکیاں اخبار یا رسالے پڑھا کرتی ہیں، جبکہ کوئی 42% عورتیں ٹی وی دیکھا کرتی ہیں۔